الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وحبيب قلوبنا وطبيب قلوبنا ونورنا ونور ظاهرنا ونور باطننا وغاثنا وغياثنا ومأوانا وملجأنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون صدق اللہ مولانا العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایمان مدد ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا وحبیبنا وشفینا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ اللہ رب العالمین جل جلالہ ومن والہ کی بارگاہ اقدس میں حمد و ثنا اور اس کے پیارے حبیب علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں ڈھیروں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام حاضرین محترم، ناظرین، سامعین، الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق، اس کے کرم سے ہم نے گزشتہ پچھلے 2 جمعوں سے موت کا ذکر شروع کیا، اور اس سلسلہ میں یقینی طور پہ آپ کے ذہن میں اور ذہن نشین ہوگا کہ موت کے تعارف، پھر ہم نے سیکھا کہ موت کو یاد کرنا کیسا قرآن و حدیث کی روشنی میں، اور اس کے فوائد یہ بھی ہم نے سنے۔ آج ہم تیسرا حصہ شاید میرے نزدیک، بلکہ علماء محدثین کے نزدیک، بلکہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے نزدیک اتنا اہم ہے موت کا یہ جز، جو آج ہم ٹاپک جس پر ہم گفتگو کریں گے وہ بڑی توجہ کا حامل ہے، اچھے اچھوں کے لیے بھی اور برے بروں کے لیے بھی۔ ایسا نہیں کہ ہم کہیں گے صرف جو ہے یہ برے ہی نصیحت لیں، نہیں، سب سے اچھے بھی ایسے کہ اعلیٰ اچھے، انہیں بھی یہ سمجھنا چاہیے قرآن و حدیث کی روشنی میں، اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے مطابق وہ ہے خاتمہ بالخیر، موت ایمان کے ساتھ کیسے نصیب ہوگی۔ یہ ہے ہمارا آج کا مختصر صاحب، آپ کو معلوم ہی ہے جتنا وقت ہوتا ہے اس کے نکات ہم برے بھی اور اچھے بھی۔ برے سے مراد یہ ہے کہ کن کن کی موتیں کن چیزوں میں پڑھ کر خاتمہ بالخیر نہیں ہوتا،
اور کن لوگوں کو چاہیے کہ حضور علیہ السلام کے فرمان کے مطابق، ویسے قرآن و حدیث پاک میں مفسرین اور محدثوں نے 10 نکات لائے، لیکن ہم جتنے ہو سکیں گے کوشش کریں گے 7 تو کم سے کم آج آپ کو ڈیفائن کریں، بتائیں، تو آپ سمجھیں کہ ان 7 کو اپنانے میں بہت آسان ہے، لیکن اپنانے میں کیا فائدے ہیں کہ سب سے بہترین رزلٹ جو ہے تیرا اینڈنگ ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، بہت ہی خوبصورت حدیث پاک ہے، حضور علیہ السلام کا ارشاد ہے، انما الاعمال بالخواتیم، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا فرماتے ہیں عملوں کا دار و مدار کس پر ہے؟ خاتمے پر۔ کوئی یہ گمان نہ کرے کہ میں بہت نیک ہوں، زبردست زبردست زبردست۔ نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں تو اپنے عملوں پہ مان نہ کرنا، آخر کے اندر تیرے ساتھ کیا ہوگا وہ تو نہیں جانتا، اللہ جانتا ہے۔ اگر تو اللہ کی رضا اور اللہ کے فضل پر قائم رہا تو انشاءاللہ تعالی تیرا خاتمہ بالخیر ہوگا۔ اسی لیے دیکھیں اللہ رب العالمین کیا ارشاد فرما رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، جو آیت کریمہ میں نے سورہ آل عمران آیت نمبر 103 103 آیت نمبر ہے، جس میں اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے اور تنبیہ فرما رہا ہے۔ غور کیجئے اللہ کیا فرما رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو۔ کس کو خطاب ہے؟ جنہوں نے کلمہ پڑھا، جنہوں نے ایمان کی دولت جن کو نصیب ہوئی، اور جو مسلمان ہیں۔ سیدھا سادہ الفاظ یہ بینگ دی مسلم، مطلب مسلم کہتے ہیں تو پھر مسلم میں تو پھر برے اچھے سب آپ بائفیکیٹ کرتے ہیں، نہیں، یہاں ایمان والے جن کے پاس ایمان کی دولت ہے ان کو اللہ خطاب فرما رہا، پھر فرما رہا ہے ایمان آمنوا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرنے والا ایمان والا۔ دیکھو یعنی یہ تو آپ ولی اللہ کو بھی کہہ سکتے ہیں نا، پرہیزگار کو بھی کہہ سکتے ہیں، نیک کو بھی کہتے ہیں۔ اللہ کیا فرماتا ہے، ایمان والوں اللہ سے ڈرتے رہو، حق تقاتی، جیسے ڈرنے کا حق ہے، اور نہ مرنا کہ تم مسلمان ہو، یعنی تم کو جب موت آئے تو تم ایمان کی دولت تمہارے پاس ہو، اور تم اسی حالت میں مرنا کہ تم مسلمان رہو مرتے دم تک۔ یہ اس کی تشریح اور شرح تو بہت مفسروں نے کی، بڑی بڑی باتیں سرکار علیہ السلام کے حوالے سے بھی ہم بھی کریں گے کچھ، لیکن مقصد کیا ہے کہ آخری وقت اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے نا، انہ عدو مبین، ان الشیطان عدو لکم عدو مبین، شیطان تمہارا بے شک کیا ہے، سب سے خطرناک دشمن ہے۔ شیطان کے مقابل کیا چیز ہے؟ یہ شیطان ہے نعوذ باللہ، تو یہ شیطان ہے تو یہ ایمان ہے۔ شیطان اس کا دشمن ہے، کٹر دشمن ہے، یاد رکھو۔ وہ کسی طرح وار کر کے تمہارے ایمان کو کھینچتا ہے۔ تو یہ کوئی بد لوگوں کی بات نہیں ہو رہی، کسی برائیوں کو، برا تو اس کے دوست ہیں، جو گناہ گار ہیں، سیاکار ہیں، اللہ سے دور ہیں، نافرمان ہیں، وہ تو اس کے دوست ہیں، وہ تو اس کے کام کو آگے بڑھا رہے ہیں، اس کو ان کی ضرورت نہیں ہے، وہ ایمان و نیک لوگوں کو پکڑتا ہے۔ کیا ہوتا ہے آپ دیکھیں حالات کیا ہے ہمارے، نمازوں میں کوتاہی، ٹھیک ہے، عبادتوں میں کوتاہی، دوسرے مسائل میں کوتاہی ہماری ہوتی ہے نا، ہوتی ہے۔ یہ شیطان ہے، یہ نہیں چاہتا کہ اس کو 70 درجے کا ثواب ملے، اس کو 27 درجے کا ثواب ملے۔ جب دیکھتا ہے کہ یہ بندہ تو بڑا کٹر ہے تو چلو یار اس کو 10 درجے کا ہی ثواب دلا دو، کہیں نہ کہیں تو آئے نا پھنسے میں۔ آج ہماری حالتیں دیکھ لو، جماعت کا موقع ہوتا ہے ہم جماعت پڑھنے مسجدیں نہیں جاتے نا، کبھی کبھی، چلو اللہ ماشاء اللہ میں کہہ رہا ہوں سب کے نہیں، ارے یار گھر میں ہی پڑھ لو نا، کیا ہے شیطان تمہیں کبھی، یہ شیطان کا وار ہے، ساتھ لگا ہوا، نہیں یار اب تو سستی دلا دی، تھک کے آ رہا ہوں، ارے اللہ کے پاس جانے میں تیرے کا کائی کی تھکن ہے، استغفر اللہ ہے۔ ابھی کوئی پارٹی مارٹی یا شادی مادی ہوتی ہے تو تیری ڈنڈا لے کے بیوی کھڑی ہوتی ہے تو اسی وقت اس کے ساتھ چل دیتا، وہاں 2 گھنٹے بیٹھتا ہال کے اندر خواہ کھائیں، لیکن جب اللہ رب العالمین کا بلاوا 5 وقت آ رہا تو اب تجھے سستی آ رہی ہے۔ لیکن یہ شیطان، مثال دے رہا ہوں آپ کو میں، یہ شیطان جو ہوتا ہے نا پیچھے لگا ہوا ہوتا ہے۔ نماز میں دیکھ لو، کتنے عالیشان نماز پڑھ رہا ہو، جو سادہ دیندار ہوگا اس پہ زیادہ حملہ کرے گا، وسوسے یہ وہ، بیچارہ وہ پریشان ہو جائے گا بظاہر۔ اب بس ظاہر اللہ تعالیٰ جس کو ہدایت دے، جس کے اوپر فضل کرے تو پھر وہ بچ بھی جاتا ہے، پڑھتا رہتا ہے اپنا کمال۔ یہ کمال آخر تک ہو تو کمال ہے، اس لیے کہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں یہ شیطان سب چیزوں میں حملے کرتا ہے، شروع سے ہی نا کرتا ہی ہے نا ہر کاموں میں، لیکن جب تیری موت ہو رہی ہوگی نا یہ نہیں چھوڑتا، یہ نہیں چھوڑتا، ہر موت کے وقت آ جاتا ہے بندے کے پاس۔
مر بے ایمانوں کے، بس اس کو ورگلانا، اس کو دوبارہ، یہ نہیں اللہ کے ولیوں کے پاس، بڑے بڑے اماموں کے پاس آیا ہے یہ۔ ایسا نہیں کہ میں یہ کوئی مثال ہمارے لیے جیسے لوگ، ہمارے تو اب جو گناہ میں پڑا اس کو ضرورت کیا ہے؟ جو ساری زندگی گناہوں میں نافرمان رہا، وہ مر رہا، تو اس کو کیا ضرورت ہے؟ اس کو بولے ابے کیا کر رہا بھائی؟ بولے میری زندگی ایسی گزری۔ اسی لیے سب سے بڑی افتاد یہی ہے کہ گناہوں میں رہو گے تو مرتے دم تک بے ایمانی مرو گے، خاتمہ بالخیر نہیں ہوگا۔ ایک حدیث پاک ایسی یاد آ گئی، اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں جو زنا کرتا ہے نا، عادی مجرم زنا کو نہیں چھوڑتا، جب وہ مرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے منہ پہ فالش کا اثر ڈال دیتا ہے، یہ منہ بند ہو جاتا ہے اس کا۔ اکثر آپ نے دیکھے ہوں گے وہ منہ نہیں کھلتا، اب منہ کھلے تو وہ کلمہ پڑھے نا، اللہ سے توبہ کرے نا، اس کا دھیان ہی نہیں جاتا، وہ ایسے ہی بے موت مارا جاتا ہے، سیدھا جہنمی۔ یہ تھوڑی سی توجید میں نے آپ کے سامنے یہ پیش کی نا، اس کی وجہ یہی تھی کہ ہم لاکھ دعوے کریں اپنے عملوں پہ، یہ تمہارے عمل کے جنت کے برابر ہیں جانے کے، سچ بتانا۔ کوئی بھی دنیا آ جائے میرے سامنے کھڑا ہو کہ او میرے اتنے عمل میں جنت میں جلاؤں گا، تیرا کیا عمل؟ جنت میں جانے کے لیے تجھے نہیں پتا کیا پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ نے جنت ایسی بنائی ہے، ایسے تیرے اعمالوں کے لیے نہیں کہ تو اعمال پہ چلا جائے گا، نہیں۔ بڑے بڑے اصفیاء، بڑے بڑے اولیاء، بڑے بڑے مفسرین فرماتے ہیں اعمال پر تو بھروسہ نہ کر، یہ کر کے اللہ کے فضل پہ بھروسہ کر کہ اللہ اس میرے اعمالوں کو قبول کر لے تو اللہ تعالیٰ مجھے مغفرت کر دے میری اور مجھے جنت عطا فرما دے۔ یہ ہونا چاہیے، اور یہ بڑے بڑے اولیاء کرام کا وتیرہ رہا ہے۔ اب سنیے، ایک محدث جس کا ہمیں آج تعارف بھی کرنا ہے، ان کی کتاب کا نام ہے ریاض الصالحین، بڑی بہترین کتاب ہے، شہرت یافتہ کتاب ہے۔ امام کا نام ہے امام یحییٰ بن نووی، جن کو مشہور کہتے ہیں امام نووی۔ یہ 4-5 نام جو میں بتاؤں نا آپ کو، آج تذکرہ بھی میرا انہی کتابوں سے، ان کی کتابوں سے ہے۔ جیسے امام نووی علیہ رحمۃ رضوان، 676 ہجری آپ کی وفات، شام سے آپ کا تعلق، بے شمار کتابیں آپ کی کتابوں میں منہاج الطالبین، ریاض الصالحین اور مجموع المہذب اور بے شمار کتابیں، جتنی بھی نام اگر یاد تو وقت کے ساتھ ساتھ، اور چہل حدیث، 40 حدیثوں کی کتاب جو انہوں نے آپ نے لکھی ہے نا، اس کے بارے میں مفسرین کہتے آئے ہیں کہ اس کو کوئی یاد کر لینا اللہ رب العالمین اس کی مغفرت فرما دے۔ ان 40 حدیثوں کو متن کے ساتھ الحمدللہ وہ ہم کورس کراتے ہیں اس واٹس ایپ پہ، موبائل پر، ہم اسی چیز کا اللہ کا شکر ہے۔ سسٹر برادر بہت سارے کرتے ہیں دنیا میں، بہت خوشی ہوتی ہے، جو کر لیتے ہیں وہ یاد بھی رکھ لیتے ہیں، اور یاد ایسے نہیں ہوتا، تھوڑا سا محنت کرے تو یاد ہو جائے۔ کوئی اتنی بڑی بڑی نہیں تھی، چھوٹی چھوٹی حدیثیں ہوتی ہیں 40، اور اس کا ترجمہ یاد کر لیا، سبحان اللہ، کمال ہوتا ہے نا۔ اور چیزیں بھی تو یاد کرتے ہیں آپ، دنیا کی برائیاں بھی تو یاد کرتے ہیں، تو کم سے کم یہ جو کام اللہ نے اور اللہ کے رسول نے ہمیں حکم دیا ہے کہ دیکھو یہ کر لو تو پھر ضمانت ہے تمہاری مغفرت کی۔ اب دیکھیے، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث لائیں، امام یحییٰ نووی، امام نووی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، میں نے بتایا آپ کو سارا معاملہ ان کا، وہ اپنی کتاب ریاض الصالحین میں صحیح سند کے ساتھ حدیث لائے ہیں۔ یہ حدیث مسلم شریف جلد نمبر 1 کے اندر بھی موجود ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، غور سے سننا، بولے جب اللہ تعالیٰ کسی کو خلقت کرتا ہے، ماں کے پیٹ میں بچہ پیدا ہوتا ہے نا، ماں کے پیٹ میں، سب سے پہلے 40 دن کے بعد وہ خون بنتا ہے، پھر 40 دن کے بعد لوتھڑا بنتا ہے، اسی طرح 40 دن کے بعد روح پھونکی جاتی ہے، پھر آپ کو معلوم ہے 4.5 مہینے جو بھی ہوتے ہیں اس کے طے یا مہینے، اس مہینے میں ایک فرشتہ اس کے پاس آتا ہے، اللہ بھیجتا ہے، اور وہ فرشتہ آ کر اس کو 4 چیزیں عطا کرتا ہے، سنو ہر ایک کو۔ پہلا رزق، کتنا رزق ملے گا زندگی میں، اب یہ تیرا لکھ دیا، اب کوئی جلدی دیر بھاگ جو سبھی کرے۔ دوسرا اس کے اعمال، صالح عمل اس کے بارے میں، اور تیسرا موت اور حیات کب مرے گا، کیا معاملہ ہے وہ ساری، اور چوتھا جو ہے نا وہ ہے کہ کیا یہ سعید مرے گا یا شقی مرے گا۔ سعید کے معنی ہیں جنتی اور شقی کے معنی ہیں دوزخی، سمجھ گئے، لکھ دیا گیا ہے، اللہ نے اس کے ڈال دیا ہے نصیب میں یا تقدیر میں۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرماتے ہیں، اللہ اکبر، سنو غور سے، اللہ اکبر، رونگٹے کھڑے ہوں گے آپ کے، غور سے سنو۔ نبی علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں، بندہ نیکیاں کرتا ہے، بہت نیکی کرتا ہے، اللہ اکبر، اتنا عمل کرتا ہے، دیکھو
اتنا عمل کرتا ہے کہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اس نیکیوں کی وجہ سے وہ آخری ٹائم جنت کے ایک بازو دور ہوتا ہے. سمجھ آیا آپ کو نا؟ ایک بازو دور، بس اتنا قریب ہو جاتا ہے وہ جنت کے، جنت آنے والی ہے، ایک بازو دور ہوتا ہے کہ وہ جہنمیوں والے کام شروع کر دیتا ہے. وہ جہنمیوں والے جب کام شروع کر دیتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ جہنم کے قریب ہو جاتا ہے اور مرتے دم اس کا خاتمہ خیر سے نہیں ہوتا. اس کو وہی عمل نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جو فرشتوں نے عطا کیا تھا نا، سعید اور شقی، اس کو شقی جو کہا ہے وہ پھر وہ شقی مرتا ہے. بظاہر لوگ کہتے ہیں بڑا نیک بندہ، آخر میں مرا تو وہ کیسا بے ایمان مرا، ایمان سے دور ہوا. اور دوسری صورت نے فرمایا ایک بندہ ایسا ہے اللہ اکبر برائیاں کرتا، گناہ کر رہا ہے، جہنم کے اتنے قریب ہے کہ ایک بازو، نبی علیہ السلام کا فرمان سنا رہا ہوں پورا تفصیل سے، ایک بازو. لیکن جب وہ بازو کے قریب پہنچتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو توفیق دیتا ہے آخری وقت میں وہ نیکیاں کرنی شروع کر دیتا ہے. اللہ کا پیارا بن جاتا ہے، اللہ کا محبوب بن جاتا ہے، اور پھر وہ جنت کے قریب ہو جاتا ہے، دوزخ سے دور ہو جاتا ہے. کوئی ایسا بھی ہوتا ہے ساری زندگی بندہ گناہ کرے پھر اللہ تعالیٰ جس پر راضی ہو جائے، کیوں کہ اس کے فرشتوں نے لکھ دیا تھا کہ یہ سعید مرے گا، یعنی یہ جنتی ہی مرے گا. تو پھر جب جنتی مرے گا تو آپ سوچو کہ وہ بھلے برے کر رہا ہو کام، ہم لگ رہا ہے یہ برا، ایک دن اس کو ہدایت مل جاتی ہے. کئی احادیثیں موجود ہیں، ساری زندگی گناہوں میں رہے، آخری وقت مرنے سے پہلے توبہ کی، نبی علیہ السلام کی گود میں دم دیا اور میرے نبی علیہ السلام نے دفنایا اور کہا دیکھو صحابیوں یہ جنتی ہے نا. نہ کوئی نماز، نہ روزہ، نہ زکوٰۃ، کچھ نہیں. ایٹ اے ٹائم ہم نے دیکھا کسی کو ہدایت ملنی تھی وہ ایسی ہدایت پا گیا. تو نبی علیہ السلام کا فرمان آپ نے یہ بات سنی نا. تو مقصد یہ ہے کہ ہمارے عمل بے شک عمل کا تو کمال ہے، عمل سے تو ہماری زندگی بنے گی وہاں آخرت میں، لیکن اس پہ مان نہیں ہونا چاہیے، اتھینٹیکیٹ نہیں ہونا چاہیے. یار میں پکا نمازی، میں تو بس سیدھا نہیں. اللہ رب العالمین کے فضل کا انتظار کرو. سرکار غوث اعظم پیران پیر دستگیر شیخ عبد القادر جیلانی کیا مرتبہ ہے، اولیاؤں کے سردار وقت کے غوث اعظم. جب تک امام مہدی نہیں آتے آپ غوث اعظم کا منصب پہ فائز ہیں. ولیوں کو ولی گر بنانے والے، کتب بنانے والے، ابدال بنانے والے یہ ہیں شیخ عبد القادر جیلانی. فرماتے ہیں ایک دن کسی نے دیکھا کہ کعبہ شریف کے دروازے کے پاس دروازے کو پکڑ کے اتنی بری طریقے سے رو رہے ہیں، آوازیں لگا رہے ہیں دعا کی، کہ وہ بندہ حیران رہ گیا کہ یہ کس نے کتنے گناہ کیے ہیں کہ اتنا رو رہا ہے اور اللہ سے مغفرت کی دعا کر رہا ہے اور اللہ کا فضل مانگ رہا ہے. اور یہ کہہ رہے ہیں یا اللہ میرے عمل کچھ نہیں ہے، میں کچھ نہیں ہوں، بھلے میرے میں علم دیا تو نے، روحانیت دی ہو، جو کچھ مجھے ولی بنایا، غوث بنایا، لیکن جب تک تیرا فضل نہیں ہوگا خدا کی قسم میں جنت میں نہیں جا سکتا. اے اللہ تم مجھ پہ کل حشر میں مہربان ہو جانا. یہ دعا کون کر رہا ہے؟ شیخ عبد القادر جیلانی. تو آج ہم اور تمہارے کیا مان ہوں گے. اسی لیے تو بس یاد رکھیے یہ فرمایا کہ عدل اگر اللہ نے، یعنی سرکار غوث پاک فرماتے ہیں اے مالک تو عدل نہ کرنا، اس دن عدل نہ کرنا. عدل کیا تو اچھے پکڑے جائیں گے. بتاؤ عدل کیا تو ہمارا تمہارا کیا حشر ہو؟ بھائی عدل انصاف، تم نے کیا کیا اللہ اگر میں معاف نہ کروں اللہ رب العالمین کسی کو ہے تو ہمارا تو ٹھکانہ تو دوزخ کے سب سے آخری حصے میں ہی ہوگا کہ نہیں ہوگا. یہ تو وہ معاف فرما دیتا ہے نا، یہ بھی اس کا کرم ہے، فضل ہے. تو غوث پاک کیا فرمانا ہے؟ بس تو عدل نہ کرنا میرے مالک، فضل کر دینا. ہم تیرے فضل کے متلاشی ہیں کہ عدل کرے تے تھر تھر کانپن اونچیاں شانہ والے، عدل کرے تے تھر تھر کانپن. یا اللہ تو عدل کرے تو کیا ہو، بڑے بڑے اولیاؤں کے سردار، بڑے بڑے امام کانپتے ہیں. کیا عدل کرے تے تھر تھر کانپن اونچیاں شانہ والے، فضل کرے تے بخشے جاسن، فضل کرے تے بخش جاسن میں ورگے منہ کالے. اللہ نبی دا نام لئیے، اللہ نبی دا بولو اللہ 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 جل جلالہ من والہ. میرے دوستوں بزرگوں
ایک امام گزرے، امام کیا آپ جانتے ہیں؟ امام کا نام ہے امام حنبل، فقہی اماموں میں چوتھا امام. مثال دے رہا ہوں ورنہ تو سارے اماموں کی مثال ہو سکتی ہے اس طرح. آخری وقت ان کا، میں نے کہا نا آپ کو کہ آخری وقت ہوتا ہے نا، شیطان پیچھا نہیں چھوڑتا، بڑے بڑے اولیاء اور بڑے بڑے اماموں کے پاس آ جاتا ہے. آتا کیسے؟ مفسرین فرماتے ہیں ایسے نہیں آتا، بڑا چالاک ہے، چالاک اس میں کوئی شک تھوڑی، بڑا عالم ہے اس میں کوئی شک ہے، اس سے بڑا عالم کوئی ہو سکتا ہے؟ کیا کیا سجدے ہیں، کیا کیا عبادتیں، کروڑوں سجدے، دنیا کے ہر چپے چپے پہ اس ملعون کے سجدے ہیں. اتنا اللہ کو ماننے والا تھا، ایک نبی کی گستاخی میں نیچے آیا اور شیطان بن گیا نا ملعون، ایک نبی کی گستاخی میں نا. تو اب دیکھو وہ شیطان آخری وقت میں آ ہی جاتا ہے. اس لیے سارے علماء لکھتے ہیں اپنی کتابوں میں، ہمیشہ ہر دعا میں ایمان کے خاتمے کی دعا مانگا کرو اللہ سے. یہ سب سے بڑی دعا ہے، یا اللہ ہمیں ایمان سے رکھنا اور ایمان سے ہی دنیا سے اٹھانا، ایمان سے ہی دنیا سے اٹھانا. مانگتے رہو گے بس اللہ کا فضل ہو ہی جائے گا، ورنہ اپنے اعمالوں پہ، اپنی نیکیوں پہ گمان نہ کرنا. اور یہ امام کتنا بڑا ہے، 10 لاکھ سے زیادہ حدیثیں جاننے والا زبانی، اور امام فقہ کا بہت بڑا امام، امام حنبل رضی اللہ تعالی عنہ. اب تعارف سن چکے ہیں میرے سے کئی دفعہ بھی. آپ کا آخری وقت تھا، شیطان آ گیا. شیطان ہر ایک کے پاس آتا ہے، بتا دیا ہم نا، روپ بدل کے. مفسرین کیا فرماتے ہیں روپ کیسے بدلتا ہے؟ آپ کی جو فیوریٹ چیز ہوگی نا وہ بن کر آئے گا. آپ ماں سے پیار کرتے ہیں تو ماں بن کے آ جائے گا آخری وقت میں. آپ تو تڑپ رہے ہیں نا نظام ہے، وہ تو کیفیت ہے، آپ کو تو ہوش ہی نہیں ہے کیا ہو رہا. آپ کو تو بس کسی طرح سے کیا اللہ اکبر. میں نے آپ کو پچھلی پوری موت کے حوالے سے بتا دی کس طرح موت نکلتی ہے، کس تکلیف سے، وہ آپ کو اندازہ نہیں ہے. اللہ اکبر. نہ جانے والا بتاتا ہے، اے ہے جانے والا بتائے گا جو ہم کو پتا ہو. ہم تو بڑے بے فکرے بیٹھے ہوئے، 3 وقت ڈٹ کے کھانا کھانے والے، خوب نہ شکر بھی نہیں ادا کرتے کہ یار یہ دیکھ اللہ. بڑے بڑے مفسرین، ایک بڑے مفسر کا میں نے قول پڑھا، ایک جگہ گئے دعوت میں تو اس نے آلو پکا لیے، کچے تھے تھوڑے سے، تو رکھ دیے. تو بیگم نے بنا دیے، بیچارے حضرت کے مرید تھے وہ. حضرت نے کہا سبحان اللہ، اللہ تیرا شکر ہے، کھانا شکر ہے. حضرت میرے سے معافی چاہتا ہوں، بن گئے آلو کچے اور آپ شکر نہ کر رہے ہیں، جبکہ مرغی وغیرہ ہم کو کھلانی چاہیے آپ کو. تو کہنا خدا کے بندے تو پاگل ہے، یہ نعمت اللہ نے مجھے دی ہے، میرا انتخاب کیا ہے کہ اس بندے کو یہ آلو کھانے ہیں. ارے مجھ سے زیادہ خوش نصیب کون ہوگا کہ میں اللہ کا شکر ادا نہ کروں. آج ہم کتنی نعمتوں کو ٹھکرا کر کیسی کیسی باتیں کرتے ہیں. مذاق میں کہو یا کچھ بھی کہو، اللہ کی نعمت کے لیے کہو گے پھنسے جاؤ گے اوپر. میں نے آپ کو کہا نا پانی بھی کتنی بڑی نعمت ہے، ہمیں نہیں سمجھ میں آتی. خیر اب دیکھیے امام حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نزا کی کیفیت میں، اور تمام عقیدت مند مریدین شاگرد تلقین کر رہے ہیں کلمہ شریف. تلقین سے مراد ہمیشہ یاد رکھیے یہ ہے کہ جب بندہ مریض مر رہا ہو اس کو نہ کہو کہ کلمہ پڑھو، یاد رکھو، ہمیشہ یاد رکھنا اس کو کبھی نہ وہ کلمہ پڑھو کرنا. اگر اس نے اس وقت غصے میں آ کے، وہ کیفیت اس کی اتنی ہوتی ہے، وہ بیزار ہوتا ہے، بیماری میں تو ویسے ہی بیزار ہوتا ہے بندہ، اور یہ تو ایسی بیماری ہے تو کہتے جا میں نہیں پڑھتا، گیا مر گیا تو بے موت مارا گیا. وہ مسلمان ہو کے نہیں مرا، اس نے انکار کر دیا کلمے کا، بھلے وہ کس حالت میں ہو. یہ مفسرین محققین نے فتاوا میں کتابوں میں لکھا ہے. تلقین سے مراد کیا ہوتی ہے کہ تم وہاں بیٹھے ہو پڑھتے رہو یاسین شریف، لا الہ الا اللہ کرتے رہو. اب اللہ تعالیٰ اس کو توفیق دے گا، اس کو سمجھ میں آ گئی، وہ کلمہ پڑھنا تمہارے ساتھ شروع کر دے گا. یہ طریقہ. تو سب پڑھ رہے تھے اور آپ فرما رہے تھے لا لا لا، 3 دفعہ لا کا. حیران رہ گئے کہ یا اللہ ہمارا مرشد جو ہے لا لا کر رہا ہے، نہیں کر رہا ہے. تھوڑی دیر کے بعد آنکھ کھولی تو تھوڑی سی بات کرنے لگے. تو مریدوں نے سب نے بولا حضرت ہم تو کلمہ پڑھ رہے تھے، آپ لالا کہہ رہے تھے. ارے وہ تمہیں نہیں کہہ رہا تھا اللہ، وہ میرے ساتھ ملعون شیطان آ گیا انسانی روپ میں میرا بہترین دوست بن کر، اور کہنے لگا امام حنبل تیرا تو کمال ہے، تو نے اتنی حدیثیں، اتنا امام ہے تو، اتنا علم ہے، کیا بات ہے تیری، تو کیسے بے ایمان جا سکتا ہے. ارے تیرے لیے ہم تو لکھ دیا ہے کہ تو ایمان والا ہے اور ایمان سے جا رہا ہے. تو میں نے کہا لا نہیں جھوٹے نہیں، جب تک میرا آخری سانس باقی ہے میں تیری بات کا یقین نہیں کروں گا. اس نے دوسری دفعہ کہا، جب میں نے تیسری دفعہ کہا نا لا، جب تک آخری سانس تک مجھے
مطلب امید ہوگی انشاءاللہ تو میں کلمہ پڑھوں گا، تیرے کہنے سے تھوڑی میں چپ ہو جاؤں گا، تیرے کہنا مان لوں گا تو اس کا مقصد ہے میں نے شیطان کی رضامندی کر لی اور لا کیا۔ یہ امام حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایسے بہت سارے معاملات ہیں۔ ایک امام اور ایک اور ولی اللہ ہیں جن کا لسٹ کے اندر بہت بڑا نام ہے، حضرت صعبان ثوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ ولیوں میں بڑا مقام ہے، قطبوں میں بڑا مقام ہے، یہ چھوٹا موٹا مقام نہیں، کیا شان ہے ان کی، شاید آپ ان کی سوانح عمری پڑھیں حیران رہ جائیں گے۔ آپ ایک دن رو رہے ہیں، سنو بہت آسان لیتے ہو کہ موت آسان ہے، ایسے ہی آ جائے گی، دیکھو ان کو ولیوں کو، اللہ کے ولی ہیں، مرتبے اعلیٰ ہیں۔ غوث اعظم کی بات بتائی میں نے امام حنبل کی مثال دیتے تو اور بھی مثال دے سکتا ہوں میں آپ کو، لیکن میں نے یہاں اولیاء کرام کی مثال ہمارے سامنے اس لیے رکھی کہ ہم سمجھتے ہیں نا کہ اولیاء کرام کی تو شان ہی اور ہے، باپو تو اور ہیں، اعلیٰ والے تو بہت ہیں، اندر کچھ باہر کچھ والا معاملہ، لیکن دیکھو یہ تو سالڈ امام ہیں۔ حضرت صعبان ثوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک رائے کے دانے کو دیکھ کر رو رہے ہیں، اور روئے چلے جا رہے ہیں۔ سننا، تلاميذ استاد شاگرد بیٹھے تھے، مرید کہ حضرت یہ تو آپ رائے کے دانے کو روئے جا رہے ہو، کیا وجہ ہے، کوئی مسئلہ ہو گیا کیا؟ بولو نہیں، بولے خدا کی قسم میں اس لیے رو رہا ہوں کہ اللہ رب العالمین نے مجھے توفیق بخشی، اللہ کا فضل ہے مجھ پر کہ میں نے ابھی تک رائے کے برابر بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کی۔ میں خوش ہوں، اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، اے اللہ تیرا شکر ہے، لیکن میں دعا کر رہا ہوں رو کے، اللہ بقیہ زندگی مرتے دم تک میرے ایمان کی سلامتی رکھنا، اسی طرح جیسے میں ابھی ہوں نا اسی طرح قائم رکھنا، یہ تیرے ہاتھ میں، یہ اللہ کے ہاتھ میں، یاد رکھیے کسی کے ہاتھ میں نہیں کہ میں رات اتنی عبادت کر کے رہوں گا، نہیں۔ اس کے نکات جب ہم بیان کریں گے تو سنیے گا، یہ تو میں وہ باتیں بتا رہا ہوں کہ جس سے جیسے اب ایک بڑا مشہور واقعہ سنیے، اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت اپنی کتاب میں لائیں، اور امام بھی پائے گا امام، میں نے کہا نا 4 امام ہو گئے، میں نے آپ کو بتایا امام غزالی میں نے شاید ذکر کیا، امام سیوطی، پھر پچھلا امام ہم نے ذکر کیا تھا ایک وہ، اور ابھی یہ امام نووی، یہ حجت ہیں۔ کبھی بات ہوتی ہے نا جیسے ہم بھی بات کرتے ہیں امام راضی نے فرمایا، تو وہ یہ نہیں ہے کہ کوئی امام راضی میرے لیے، وہ بھائی بڑے ہزاروں مفسروں نے کیا بھائی، امام راضی اتھینٹیکیٹ، امام غزالی اتھینٹیکیٹ، مجدد الفسانی ختم، یہاں دوسری بات نہیں کرنی، یہ وہ پائے گئے عالم ریسرچ اور تحقیق کے ساتھ، امام نووی، سمجھ رہے نا بات؟ تو اب وہ اعلیٰ حضرت لائے ہیں اپنی کتاب کے اندر حضرت امام راضی فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا مسئلہ نزا کا، بڑے مشہور سنتے ہیں آپ۔ اللہ آخری وقت تھا، شیطان آ گیا، بہت بڑے امام، کئی تفسیریں صرف ایک آیات پر 100 200 کی تفسیریں ہیں ایک آیات پر، امام راضی کی کیا کتاب ہے تفسیر کبیر آپ کی، سبحان اللہ، کیا کوئی بات ہی نہیں کر سکتا اس پر، میں کلام ہی نہیں کر سکتا ایسی کتاب۔ تو وہ نزا کی کیفیت میں شیطان نوجوان بن کر آ گیا، آ کے کہتا ہے حضرت کہاں جا رہے ہو؟ بولے کیا ہوا؟ بولے مجھے ایک مسئلہ پوچھنا ہے۔ ارے مسئلہ پوچھنا، پوچھو، امام تھا نا بھائی، پوچھو، عادت ہوتی ہے بھائی، بتائیے۔ بولے بتاؤ مجھے اللہ کو میں کس دلیل سے مانوں؟ اللہ کے لیے کوئی دلیل ہے ماننے کے لیے؟ اب امام تھے، پڑھا لکھا بندہ ہوتا ہے نا جب، تو پھر بات ہی ہوتی ہے 1 2 3 4 5 اور دلیلیں امام نے دینی شروع کر دی۔ امام دے رہے ہیں دلیل کس کو؟ امام راضی شیطان کو، جو علم کا ختم کہنا چاہیے پتلا، یہ خطرناک علم جاننے والا، ایسا علم جاننے والا، وہ رد کرتے ہیں، شیطان رد کرتا ہے، یہ بھی رد، یہ بھی رد، یہ بھی رد۔ 70 سے زیادہ، ایک روایت میں تو میں نے پڑھی تھی کہ 99 سے زیادہ وہ دلائل دے کے چپ، پسینے چھوٹ گئے۔ آخری وقت ہے نا، اگر اس وقت نہیں دی دلیل، یاد رکھنا تو بے موت مارے گئے، کیونکہ اب تو اللہ کی بات اگر تو نے ضد کی ہے تو بتا اس کو، ورنہ تو بھی مر گیا۔ اب وہ آنکھیں بند کی، یہ ہے رہبر، یہ ہے پیر و مرشد جو بناتے ہو نا تم، یا کسی کو اپنا پیارا بناتے ہو، کسی سے عقیدت رکھتے ہو، کسی کو رہبر چنتے ہو نا، یہ مرشد ایسے ہی نہیں ہوتا، ہم کہتے ہیں پیر و فقیر ایسے، پیر ایسے وقت میں کام آتا ہے۔ حضرت نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کئی 100 میل دور وضو فرما رہے تھے، اور یہ گھبرا گئے، اب تو حال خراب، مرنے کا وقت ہو رہا ہے، کہہ رہے ہیں یا مرشد اب تو تم ہی بچاؤ، ورنہ یہ کون آ گیا ہے جو میری ہر دلیل کو رد کر رہا ہے۔ اتنی دلیلیں بتانے کے باوجود مرشد پانی پی کلی کر رہے تھے وضو کے لیے، وہ یوں کلی کرتے کرتے آواز آئی نا کہ میرا مرید راضی پریشان ہے، تو یہ پھینکا پانی ایسے کر کے مغرب کی طرف جہاں اس کا رخ تھا، اور سیدھا جا کے پانی ان کے منہ میں لگایا امام راضی کے،
یہ ہوتی ہے روحانیت میرے دوستوں. ہم تو دور سے گزرے نہیں ہیں نا, تو ہمیں کیا پتہ, ہم کیا جانے کیا چیز ہوتی ہے. اللہ اکبر. کسی اللہ والے سے پکڑ تو رکھو پھر تمہیں پتہ چلے. اور وہ پانی گرا تو وہاں سے ان کے مرشد نے فرمایا, او راضی پاگل ہو گیا کہ تو بھی اللہ کے لیے دلیل دیتا ماننے کے لیے؟ اس کو کہ بدبخت کو, اللہ کو میں نے بے دلیل مانا. اب وہ کیا کہتا, وہ شیطان تو بھاگ گیا جب مرشد آ گیا. تو شیطان تو بھاگنا ہی ہے نا. شیطان کا تو جب مرشد آ گیا تو سمجھ گیا کہ مرشد نے رہنمائی کر دی, اب تو شیطان کا کام ہی نہیں. اسی لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ میرے مرشد غوث اعظم ہیں. آئے امام اہل سنت کا یوم آنے والا ہے نا, پھر ہم ذکر کریں گے. اور یہ چل بھی رہا سفر, تو میرا تو دل چاہتا ہے کہ ان کی تھوڑا سا تذکرہ ہوتا رہے بیچ میں. اب امام اہل سنت کیا فرماتے ہیں سنو یار. بولے غوث اعظم سے کتنی محبت ان کو, اتنی محبت ہے آپ کو اندازہ نہیں. آپ کی کتابیں پڑھیں, آپ کو آپ کے ان کے مناجات اور یہ منقبت ایک نہیں کئی صفوں پر مشتمل ان کی غوث اعظم سے اتنی محبت کہ غوث اعظم وہاں ہند میں پیرا دے رہا ہے رضا آپ کا, فکر نہ کرو, آپ کے خلاف جو بولے گا اس کے لیے میرا قلم ہے یہ. اور اتنا محبت اور شدید. اور کیا کہتے ہیں, یا غوث اعظم مجھے پتا ہے کہ راضی بچ گئے, مرشد نے کمال دکھایا اللہ کے کرم سے مرشد نے, لیکن میرے پاس آ گیا, سننا, میرے پاس آ گیا تو میں تو کیا کروں گا. آپ سنو کیا فرما رہے ہیں اعلیٰ حضرت, میں یہ کروں گا, میں تو آپ کا پہلے سے نام یا لکھ دوں گا, یا شیخ عبد القادر جیلانی المدد. میں لکھ دوں گا یا غوث اعظم دستگیر اپنے قلب پر. پھر فرمایا نہیں لکھوں گا نہیں. لکھوں گا تو کوئی مٹا دے گا, دھو دے گا نا. دھو بھی سکتا ہے نا, آج کل مسجدوں میں لکھا ہوتا ہے نا یا رسول اللہ, مٹا دیتے ہیں, ہے نا. آپ دیکھتے ہو یا غوث تو بیزار ہو جاتے ہیں, استغفر اللہ. ایسا نہیں ہے. یا غوث کہنے سے ہم خود نعوذ باللہ, یہ اللہ نے انہیں عطا کی ہے ایسی فضیلت. یا رسول اللہ ہم کہتے ہیں یہ اللہ کی عطا ہے. سارے صحابہ نے یا رسول اللہ کہا, ایسا نہیں. تابعیوں نے کہا یا رسول اللہ, اولیاء نے کہا یا رسول اللہ. پھر بھی ہم نہ کہیں, اور تیرے کہنے سے کہیں کہ تو کہے کہ نہ کہ, تیرے کہنے سے ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم نہ کہ. ہم تو انشاءاللہ مرتے دم تک کہیں گے. جب اٹھیں گے قبر میں سرکار کو دیکھیں گے, کہیں گے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ, انشاءاللہ عز و جل. اب میرے دوستو اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں, کیا میں دل پہ لکھ دوں گا, لکھوں گا نہیں بلکہ ایسا کروں گا, کندہ کہتے ہیں نا, کندہ لکھا ہے, کندے سے مراد ہوتی کھود کے کھود دوں گا. کھودوں گا تو کسی کے باپ کی مجال نہیں کہ اس کو مٹا سکے نا. کہ دل پہ کندہ ہو تیرا نام کہ دزد رجیم. شیطان جب آپ کا نام میرے دل پہ کندہ ہوگا نا, وہاں تو شیخ امام راضی نے تمہیں پکارا نا, میرے کو پکارنے کی ضرورت کیا, میرے دل پہ لکھا ہوگا, شیطان آئے گا ہی نہیں. کہ تو غوث پاک کا بندہ ہے بھائی, اس سے دور ہی رہو. کہ دل پہ کندہ ہو تیرا نام کہ دزد رجیم, الٹے ہی پاؤں پھرے دیکھ کے تغرا تیرا. آئے ہائے, میرے دل پہ نام پڑے گا تو آتے ہی بھاگ جائے گا, او بھائی یہاں کا آنا, آئے ہائے یہ روح مدینے والی ہے, یہ جسم مدینے والا ہے. تو میرے دوستو بزرگوں, اللہ رب العالمین ہمیں کمال ایمان موت نصیب فرمائے. اب آپ ایک بہت سارا ذکر کرنا ہے, بہت سارا ذکر. اب میں قسطوں میں کہاں جاؤں, 3 پارٹ تو ہو گئے. اب تم چاہتے ہی ہو کہ 10-15 پارٹ ہو جائیں, آخر میں تم بولو گے یار اب تو مر ہی جائے تو اچھا ہے. ایسا نہیں ہے. الحمدللہ موت کو یاد رکھو. اور یہ موت کی جو آخری مراحل میں بتا رہا ہوں یہ سنیے آپ. ویسے ایک پوائنٹ میں بتا رہا ہوں, یہ محدثوں نے, میں نے نام دے دیے, انہوں نے ذکر کیے ہیں مختلف پیمانے پہ. یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ بے موت, گندی موت, بری موت کیسے کس کی ہوگی, جو برے عمل کرتے ہیں. میں نے زنا کا بتایا آپ کو پہلے. پھر جھوٹا, غیبت کرنے والا, شراب پینے والا, لا تعداد آپ جانتے ہیں. ایک بات آپ کو آج کے دور کی بتاؤں, آج کے دور کی سب سے خطرناک چیز, آئے ہائے تم آپ غور کرنا. ویسے ابھی اس کی تفصیل میں بھی نہیں جاتا, مجھے بہت تفصیل آ رہی ہے دل میں کہ میں بتاؤں آپ کو کیا تفصیل ہے, کہ کتنا برا کام کیا ہے شیطان نے. میں تو شیطان ہی کہتا ہوں ابھی, اس چھوٹی سی ہتھیلی والی چیز کو, بلکہ ہتھیلی سے بھی چھوٹی چیز ہے, اس شیطان نے ایسا کام کیا ہے کہ تمہیں باندھ دیا ہے. چاہے تم کتنے دیندار کیوں نہ ہو, اگر آپ یہ یوز کر رہے ہو کبھی نہ کبھی تو برائی میں جاؤ گے ہی جاؤ گے. ٹک 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 کر کے کہیں, اور پھر جس دن تم نے نظر مار لی گئے, تم آ گئے نا لپیٹے میں. اب تمہارا پچھلے لوگوں کا, بزرگوں کا جو دور تھا نا, وہ مصروفیت ان کی اللہ اور اللہ کے ذکر میں, نوافل پڑھنے میں, عبادت کرنے میں گزرتی تھی, قرآن پاک پڑھنے میں, تسبیحیں پڑھنے میں. ہمارا
سارا وقت ٹھکا ٹھک اسی میں لگا ہوا ہے, کچھ نہ کچھ مصروفیت. کو بہت اچھا دیندار ہوگا تو کبھی کبھی آ ہی جاتا ہوگا لپیٹے میں. او بھائی تم نہیں کرو گے, شیطان پھینکتا ہے. یہ تو دیکھ آپ کتنی ڈیلیٹ کرتے ہو. اللہ نہ کرے آپ سب اچھے ہو, دیندار ہو, اللہ سے بچنا. بس یہ سنو, اب روایت سنو. مفسرین آج کل کے مفسرین فرماتے ہیں کہ جو بے موت, جس کی موت ایمان پر نہیں ہوگی, وہ سب سے بڑا بندہ تنہائی میں گناہ کرنے والا. اور تنہائی میں گناہ کرنے کا سب سے خطرناک عمل یہی ہے. اس سے زیادہ نہیں. پہلے تو زمانے میں ہم بچوں کو روکتے تھے باہر نہیں جانا, خبردار, اب باہر کیا جانا, گھر میں ہی تیرا سب کچھ ہے, کتنا روکے گا. تو یہ تنہائی کا گناہ ہے. اگر جو تنہائی میں گناہ کرتا ہے, اللہ رب العالمین اس کو کل حشر میں پوچھے گا کیسے آیا. یا اللہ نیکی کی, نماز 5 ٹائم کی, اللہ روزے زکوٰۃ ماشاءاللہ. بولے جو تو چھپ کر لوگوں سے ڈر کے کمرہ بند کر کے جو یہ حرام چیزیں دیکھ رہا تھا, وہ کیا تجھے نہیں معلوم تھا کہ تیرا رب, تجھے رب کی شرم نہیں تھی کہ تیرا رب تجھے دیکھ رہا ہے؟ تو لوگوں کی شرم کرتا تھا. جاج لوگوں کو بلا, تجھے جہنم سے بچا لے. اندازہ کیا کیسی بے موت ماری جا رہا ہے. یعنی اس وقت مفسرین نے آگے فرمایا, مختصر کر رہا ہوں, نکات مجھے بیان کرنے. مفسرین فرماتے ہیں کہ اب جب تجھے گناہ کی توبہ کرنی ہے نا, تو اس گناہ کی جو تنہائی میں کیا ہے, تو اب وہ تجھے نیکی بھی تنہائی میں کرنی پڑے گی. چھپ کر ساری نیکی کرنی پڑیں گی اس گناہ کے سدباب کے لیے اللہ کے سامنے. تو اللہ جانے گا, اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے. اللہ سمجھے ہاں اب اسے چھپ کر جتنی نیکی کر سکتا ہے, جتنا صدقہ, جتنی خیرات کر سکتا ہے اپنی گناہ کو معاف کرانے کے لیے, یہ کام کر, اللہ معاف فرما دے گا اور تیری موت ایمان پر ہوگی. ورنہ بے موت بے ایمان مارا جائے گا, خاتمہ بالخیر نہیں ہوگا. اب آئیے خاتمہ بالخیر کے نکات میں نے فرمایا, میں نے کہے تو میں 10 تو کہتے, لیکن اب 7 ہی سن لیجئے بس مختصر, کہ جس سے تمہارا خاتمہ ایمان پر ہو. مفسرین نے اپنے قلم سے بے شمار محدثوں نے میں بیان کر چکا. پہلا نمبر 1, بد نگاہی سے بچ جاؤ. پہلا اللہ, اور یہ آپ کو پتا ہے پہلا نقطہ حضرت لقمان نے بیان کیا تھا اپنے بیٹے کو. 4,000 نصیحتوں میں ایک نصیحت پہلی یہ تھی کہ اپنی نگاہ کی حفاظت کرنا, نامحرم کو نہ دیکھنا. آج ہمارا کیا حال ہے نا, نامحرم کو دیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ چھوڑے گا تمہیں؟ تم خود سوچو کتنا بڑا گناہ. کیوں کہ آپ اپنے عورتوں کو دیکھو, بیوی کو دیکھو, بیوی کے سامنے کسی غیر عورت کو دکھا دے مائی کا لال کوئی, اور خالی ذکر بھی کر دے, یار موبائل پہ دیکھو, یار ذرا سا میرا سیٹنگ چل رہی ہے, بات کر کے دیکھ لو. وہ ہر چیز برداشت کر لے گی. تو اس کو جان سے مار دے, اس کو کچھ بھی کر دے, گالیاں بھی دے دے, وہ برداشت کر لے گی. دوسری عورت تو دیکھنا وہ برداشت کرے گی, قیامت برپا کر دے گی نا. وہ کچھ بھی ہے, وہ شریف ہوگی تو اندر گھلے گی. تو کیسے کہہ سکتا ہے کہ جو اللہ رب العالمین ہے جس نے تجھے منع کیا نامحرم کو دیکھنے کے لیے, اللہ نے کہا میں ہوں نا, میری طرف دیکھنا, میں ہوں نا, مجھ سے پیار کرنا, میں رب ہوں نا, میری طرف توجہ دینا. تو ابھی توجہ غیر نامحرموں کی طرف کر رہا ہے, تو اللہ فرمائے گا تو نے میرے حکم کی پاسداری نہیں کی تو تیرا خاتمہ بھی ایمان پر نہیں ہوگا. تو نگاہوں کی حفاظت کرنا. نمبر 2, مسواک کا استعمال. اللہ اکبر, میرے نبی علیہ السلام نے کیا فرمانا ہے, طویل حدیثیں ہیں تو میں نہیں کر رہا, صرف نکات بیان کر رہا ہوں. مسواک کے بارے میں ایک ہی جملہ سن لیجئے. اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں جو باقاعدگی سے کے ساتھ 5 وقتہ نماز کے ساتھ 70 گنا نماز کا اضافہ ہو جاتا ہے آپ کی درجات میں, نماز کے ساتھ مسواک کرتا ہے, کل ملک الموت جب تمہارے سامنے آئے گا تو تمہیں خود کہے گا کلمہ پڑھ بھائی. اے ہے کیا مسواک کی شان ہے, کلمہ پڑھ, اور تجھے وہ کلمہ پڑھائے گا. تیسرا سن لو, تیسرا ہے کسی اللہ والے سے نسبت, جو میں نے ابھی بیان کر دی. اور مولانا روم میں تو فرمائی دیا نا, یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر 7 سالہ اطاعت رویا. اس کی بھی تفصیل کروں تو ایک تقریر ہے. یہ سارے نکات جو ہے میں تقریر کر چکا پہلے پچھلے سال اور پچھلے اس مہینے میں, لیکن بہر تو یہ کہ 70 سال تو بے ریا عبادت کرے اور آخری وقت تیرا خاتمہ غلط ہو جائے, بے موت مارا جائے, تو تیری عبادت کہاں گئی, بے ریا ہوئی نا. اور تو نے کسی اللہ والے سے نسبت کر لی, اپنا مرشد بنا لیا, اپنا کوئی ایسا رہبر بنا لیا, تو امام راضی اور اعلیٰ حضرت والا معاملہ ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ بالکل ہو سکتا ہے. اب دیکھیے تیسری ہو گئی. چوتھی فرمایا صدقہ دو. جو زیادہ صدقات دیتے ہیں نا اللہ تعالیٰ اس کو ایمان کی دولت خاتمہ بالخیر فرماتا ہے. 5ویں فرمائی ایک آیت کریمہ ہے جو مسلسل ہر نماز میں پڑھو, آل عمران کی آیات نمبر 8,
رب لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. ہر نماز میں پڑھو ایمان کی موت تمہیں نصیب ہو جائے گی. اس لیے کہ اس میں ہے ہی دعا یہ کہ اللہ مجھے جو تو نے ایمان دیا ہے، ہدایت دی ہے، یہ قائم رکھنا، اس لیے کہ تو نے مجھے تحفہ دیا ہے. اور جب تو نے مجھے تحفہ دیا ہے تو کوئی تحفہ یا اللہ واپس تو نہیں لیتا نا، تو میرا ایمان واپس نہ لینا. اب ہے چھٹی فرمایا مسلمان ہونے پر شکر ادا کرو. تم شکر ادا کرو گے اپنے ایمان ہونے پر تو کیا ہوگا؟ لئن شکرتم لازیدنکم. تم شکر ادا کرو گے اس نعمت کا، میں تمہیں مرتے دم تک یہ نعمت ڈبل کر کے دوں گا. اب آ جائیے 7ویں نمبر آخری، وہ ہے اذان. اذان سنو اور اذان کے کلمات ادا کرو. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو اذان سن کر کلمات کے کلام پڑھتا ہے وہ کبھی بے ایمان مر ہی نہیں سکتا. اور ایک حدیث پاک امام طبرانی لائیں، جس نے نماز کے بعد وہ دعا وسیلے والی پڑھتا رہا توجہ کے ساتھ، کل یوم حشر میں اس کا ہاتھ پکڑ کر جنت میں لے کر جاؤں گا. میرے دوستو، آخر کے اندر مجدد الفسانی پیر احمد سرہندی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کیا بات کہی انہوں نے. یہ بہت سارے نکات تھے، میں 10 بیان کرنا تھا لیکن یہ نکات تو میں بیان کر ہی دوں آپ کو، بس آخری منٹ ہے محبت کے ساتھ. اور یہ بیان آخری نکات سن کر بھی آپ کا دل جھومے گا. مجدد الفسانی کہتے ہیں جو چاہتا ہے کہ اس کی ایمان پر موت ہو وہ آل رسول سے محبت کرے. اہل بیت سے جو محبت کرتا رہے گا وہ یقین کر لو سرکار علیہ السلام اس کو بے موت مرنے ہی نہیں دیں گے، اس کو کلمہ نصیب ہو جائے گا. اے میرے دوستوں، اللہ رب العالمین جل شانہ اپنے حبیب کے صدقے جو بھی بیان کیا مختصر اپنے علم کے مطابق ہے، بہت بڑا خزانہ. دنیا کی دولت کے خزانے تو جمع کر کے رکھتے ہو نا، یہ ایمان کی دولت کا خزانہ بھی سمجھو اور اس پر عمل کرو. اللہ مجھے آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.